بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک عورت کو اس کی مرضی سے اس کے گھر سے بھگا لے گیا۔ جلدی سفر طے کرنے کی غرض سے اس عورت کے کہنے پر انہی کے گھر کی گھوڑی بھی ساتھ لے گیا۔ کچھ سفر کے بعد رستے میں ایک ندی آئی تو گھوڑی بجائے گزرنے کے پانی میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے حیران ہو کر عورت سے پوچھا کہ یہ پانی میں بیٹھ کیوں گئی؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اس کی ماں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس شخص نے بڑی دانش مندی سے فیصلہ لیتے ہوئے اس عورت کو ان کی گھوڑی سمیت واپس چھوڑ آیا۔ عورت نے واپسی کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا، اگر جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ کل کو ہماری بیٹی بھی گھر سے بھاگ کر شادی کرے۔ زندگی کا یہی چکر ہے۔ آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور وہ رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا، مگر مسلسل چلتے رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی بھی نہیں رکھتی۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، دل کو خوف خدا سے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تھی۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ ناشکرا بندہ آپ کو ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب بھی دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، قیمت سے نہیں۔ پیسہ، دولت، شہرت جتنا مرضی ہو انسان کے پاس، لیکن دلوں میں بسنے کے لیے انسان کے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ رشتے رکھنے ہیں تو ضد چھوڑ دیں، ضد رکھنی ہے تو رشتے چھوڑ دیں۔ جو عورتیں غیر مردوں سے خیر کی توقع رکھتی ہیں، ایسا ہی ہے جیسے شیطان سے کوئی یہ توقع رکھے کہ وہ مجھے جنت کا رستہ دکھائے گا۔ رازق کو بھول کر رزق تلاش کرتا ہے، کتنا غافل مجھے آج کا انسان لگتا ہے۔ محنت لگتی ہے خود کی پہچان بنانے میں،
فلٹر لگانے سے صرف چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ لوگ صرف قبروں میں نہیں، حالات میں بھی دفنائے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی ہاتھ پکڑ کر نکال سکیں تو ضرور نکالیں۔ یقین کریں آپ کو دو بھرپور زندگیاں جینے جتنا لطف آئے گا۔ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے کام نہیں آتے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ سچائی اور نیکی کا رستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا رستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ عقل مند کو مشورہ مت دو کیونکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں، اور جاہل کو بھی مشورہ مت دو کیونکہ اس نے ماننا نہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آج کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ آج میں نہیں ہوتا، مگر مستقبل میں اس کام کے بہت ہی سود مند نتائج سامنے آنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ صاحب بصیرت انسان ہیں۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے یعنی گناہوں سے بچتے تھے، اور اپنے رب کو صبح شام عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کیجئے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ پس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ چند احادیث مبارکہ۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی۔ نیکی کا بتانے والا نیکی کرنے والے کے مثل ہے۔ اللہ تعالی غیور ہے، اسی لیے اس نے غیرت کی بنا پر تمام بری باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ، اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقے، ایک اصل صدقہ دوسرا صلہ رحمی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ زبان کی تلوار ان رشتوں کو بھی توڑ دیتی ہے جن کو لوہے کی تلواریں نہیں توڑ سکتی۔ لمبی زبان انسان کی عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ بولے گا اتنا ہی اپنے سر زیادہ مصیبت لے گا۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان پہاڑوں کے برابر گناہ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو،
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ قیمت یا قرضے کا تقاضا کرتے ہوئے اور ادائیگی کرتے ہوئے نرمی برتا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اسی دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص اسلام میں آ کر کوئی نیک عمل جاری کرے، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہوگا، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں گے ان کا بھی اسے اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ بھی اجر و ثواب کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں آ کر بری چال ڈالی تو اس کے اوپر اس کے عمل کا بھی بار ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ بھی کم ہو۔